إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی خواتین، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، جس کے بعد کا مہینہ ایک مبارک عظیم ترین مہینہ کہلاتا ہے، جسے ہم اور آپ عربی زبان کے حساب سے رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے کی آمد ہوتی تھی، آمد قریب ہوتی تھی، تو لوگوں کو اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کے اندر رکھے گئے ثواب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اجاگر فرمایا کرتے تھے، تاکہ لوگ اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے کے اندر جو اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے، جیسے اور ہدایتیں ہر عمل سے پہلے کی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد سے پہلے بھی کچھ ہدایتیں فرماتے تھے، کچھ رہنمائیاں کرتے تھے، تاکہ ہم اگر کسی بھی عبادت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کے ثواب حاصل کر سکیں اور گناہ سے بچ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان جب قریب ہوتا تھا تو کہتے تھے رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے روزہ مت رکھا کرو، روزہ نہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں حکمتوں کے پیچھے بہت زیادہ اس معنی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ انسان اگر حکمتوں کو نہ جان سکے تو اس کو نہ اپنائے، نہ ایکسیپٹ کرے، نہ تسلیم کرے، بلکہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز سے منع کیا ہے، یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ ہمیں رک جانا چاہیے اور ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، کہا کہ شک کے دن کا روزہ نہ رکھا جائے، شک کے دن کا روزہ نہ رکھا جائے۔ اور شک کا دن 30 شعبان کو شک کا دن کہتے ہیں۔ 30 شعبان کیونکہ جو مہینہ ہوتا ہے 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے۔ عربی کا جو مہینہ ہوتا ہے 29 اور 30 کا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک انسان یہ سوچے ہو سکتا ہے 29 کا چاند نظر آ گیا ہو، ہمیں دکھائی نہ دیا ہو، تو اس لیے ہم 30 کل تو ہم شعبان 30 مانتے ہیں، لیکن احتیاطاً ہم اس دن روزہ رکھیں، اس لیے کہ کہیں ایک دن ہم سے رمضان کا روزہ چھوٹ نہ جائے۔
تو یہ احتیاط شریعت میں اس احتیاط کی گنجائش نہیں ہے۔ اس احتیاط سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے۔ جہاں احتیاط کی ہے گنجائش، جہاں خطرے کا امکان ہے اور منع بھی نہیں کیا گیا ہے، وہاں آپ احتیاط برت سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں نص موجود ہو وہاں احتیاط نہیں چلے گا، وہاں احتیاط کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں نص موجود نہیں ہے اور خطرہ بھی موجود ہے وہاں احتیاط عقل کا تقاضا ہے، شرع کا بھی تقاضا ہے۔ لیکن جہاں نص شرعی موجود ہے وہاں احتیاط کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی نے بھی یوم الشک کا روزہ رکھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی۔ 30 شعبان کا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی اس کا نام دیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک دن کہیں روزہ نہ چھوٹ جائے، اس طور پر آپ 30 شعبان کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور روزہ ہمیں کب رکھنا ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ جب تم چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اے مسلمانوں، جب تم اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب تم اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لو شوال کا چاند تو تم روزہ توڑ دو، یعنی اب عید مناؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ ہمیں انہی ہدایتوں پر چلتے ہوئے ثواب کا متلاشی ہونا چاہیے، اسی پر ہمیں ثواب ملے گا۔ ورنہ اگر ہم خواہشات پر چلنے لگے تو ہمیں ثواب کے بجائے ہمارے اکاؤنٹ میں گناہ لکھا جائے گا۔ کیوں؟ ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتوں کے، تبھی ہمیں جا کر کے ثواب مل سکتا ہے، ورنہ ہم ثواب کی جگہ گناہ کی کھیتی کاٹ رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تم رمضان مبارک کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تو تم روزے رکھنا شروع کر دو۔ شرط ہے، کیا ہے شرط؟ اپنی آنکھوں سے جب تک آپ نے چاند نہیں دیکھا ہے آپ کو 30 شعبان مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے، یا مسلمانوں کی ایک جماعت نے، یا مسلمانوں کا کوئی ایک فرد اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا تو اب روزہ رکھنا تمام مسلمانوں پر، اس علاقے کے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح رہے، آج بہت سارے حضرات اپنی اپنی رائے دیتے ہوئے پھرتے ہیں، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کوئی اپنی رائے دینے کا ایک طرح سے اس کے پاس ایک ذریعہ ہے، آلہ ہے، اس کے ذریعہ ہر کوئی اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں ایک سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر چاند کے رؤیت کی خبر، چاند دیکھے جانے کی خبر معتبر ذرائع سے اگر نہیں ملی ہے اور ہماری جمعیات اور ہماری تنظیموں کے ذریعہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، تب تک ہم کوئی ادھر ادھر کی خبروں پر اعتبار نہ کریں۔ اور اگر ہماری تنظیموں کی طرف سے، ہمارے ذمہ داران کی طرف سے رؤیت ہلال کی خبر آ جاتی ہے تو ہم اس کے پیچھے قرید نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پیچھے پڑ کر کے بحث و قرید نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں سے چاند نکل آیا، 12 بجے کہاں سے چاند نکل آیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی حرکتیں عام طور پر جو نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے آراء کو عوام کے سامنے پیش کر کے فتنے کا ماحول کھڑا کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر کے روزہ رکھنا ہے۔ اب دیکھنے کی شرط یہ نہیں ہے ہر کوئی جب دیکھے تب مانے، ہر کوئی جب دیکھے تب مانے، یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک مسلمان عادل ہو، ثقہ ہو، مسلمان ہو، اپنی آنکھوں سے حقیقت میں چاند دیکھا ہے اور اس نے کسی کو خبر دی ہے، ذمہ داران کو وہ بات پہنچا دی ہے، تو اس کا اعتبار کر کے ہی تمام لوگوں کو روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ حجت نہیں قائم کی جائے گی، ارے ایک ہی تو دیکھا ہے، ایک ہی دیکھا ہے، لیکن دیکھا ہے نا، شریعت نے اسی کو اعتبار کا درجہ دیا ہے، اسی کو معتبر بنایا ہے، تو ہمیں اس کے حساب سے چلنا چاہیے۔ ہمیں اس اعتبار سے نہیں چلنا چاہیے کہ مختلف ادھر ادھر کے رائےوں پر دے کر کے فتنے کا ماحول بنائیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر 29 کا چاند نظر نہیں آتا ہے بدلے کی وجہ سے یا تاریکی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اگر 29 کا چاند 29 شعبان ہے، اس دن چاند نظر نہیں آیا
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلتے ہوئے کہا 30 شعبان کو مکمل کرو۔ 30 شعبان آپ کو مکمل کرنا ہے۔ کیوں؟ ابھی چاند نظر نہیں آیا، اور چاند نظر نہیں آیا تو مہینہ ابھی لگا ہی نہیں، مہینہ ابھی لگا ہی نہیں۔ اس لیے جب تک مہینہ نہیں لگتا ہے ہم رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان جیسے قریب ہوا تو کہا دیکھو لوگو تمہارے پاس رمضان حاضر ہو چکا ہے، قریب ہو چکا ہے، آنے والا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جو اس کے اندر موجود خیر و برکت ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام خیر سے محروم ہو گیا، اور اس خیر سے وہی محروم ہو سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے محروم کر دیا ہو، اس کی بدعملیوں کی بنیاد پر، اس کی غفلت اور سستی کی بنیاد پر۔ جس آدمی نے اس کے خیر کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جب لاگو ہو جائے تو ہمیں اس میں کون کون سے اعمال انجام دینا چاہیے، اختصار کے ساتھ ہمیں نظروں میں رکھنی چاہیے، تاکہ ہم اس کی بنیاد پر ہم اعمال صالحہ کو ان مبارک دنوں میں ہم انجام دے سکیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ ایک عمل جو ہے، سب سے عظیم عمل جو ہے اس مہینے کے اندر، وہ ہے کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزہ رکھنے کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ کب فرض قرار دیا گیا ہے؟ اہل علم کا اجماع ہے یہ رمضان میں فرض قرار دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، یہ رمضان المبارک میں تم پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جیسے امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ کیوں فرض قرار دیا گیا ہے؟ مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار بننے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنت متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، غیر متقیوں کو جنت نصیب نہیں ہونے والی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا سکیں۔ متقی اور پرہیزگار ہونے کا معنی کیا ہے؟ ایک اختصار کے ساتھ معنی یہ ہے، ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے، یہ متقی وہ ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جو چلے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ یہ عادت بنا لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو اپنائے اور اس پر عمل کرے، اور جن جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے وہاں رک جائے۔ یہی کیا ہے؟ ایک متقی اور پرہیزگار ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے متقی اور پرہیزگار بن جائے بندہ، اس لیے روزے کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں روزہ کا مفہوم کیا ہے؟ سادے الفاظ میں روزے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ رب العالمین کے حکم سے طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک بھوکا پیاسا رہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھے، روکے رکھے جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ روزے کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینے کے، کنٹرول کرنے کے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں صبر کے معنی کیا ہے؟ روزہ کے ہیں۔ صبر کے معنی روزہ کے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مدد کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہو تو روزے کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب فرمائے، تو مدد طلب کرے، یہ اللہ رب العالمین کی مدد اسے حاصل ہوگی۔ یہاں صبر سے تعبیر کیا گیا ہے روزے کو، اسی لیے
کہا جاتا ہے صبر کے معنی بھی روکنے کے، کنٹرول کرنے کے، اپنے آپ کو ضبط میں رکھنے کے ہوتے ہیں۔ روزے کے بھی معنی وہی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے انسان، ضبط میں رکھے، قابو میں رکھے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اپنے آپ کو باز رکھے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں انجام دے۔ یہ ہے روزے کا عام الفاظ میں، سادے الفاظ میں مفہوم۔ ایسے ہی آپ دیکھیں روزے کی کچھ شرائط ہیں، کچھ شروط ہیں، اگر وہ شروط مکمل ہیں تو روزہ واجب ہوگا، فرض ہوگا، اور اگر وہ شروط مکمل نہیں ہے تو واجب نہیں ہوگا۔ پہلی یہ شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، عاقل ہو۔ بالغ ہوتا ہے تو اس کی عقل بھی مکمل ہو جاتی ہے، لیکن بس اوقات انسان بالغ بھی ہو جاتا ہے لیکن عقل سے محروم ہوتا ہے۔ اس لیے عاقل اور بالغ ہونا یہ شرط ہے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے لیے۔ اگر بالغ ہے، عاقل ہے تو فرض ہے، اگر چھوڑتا ہے بالغ ہونے کے باوجود بھی، عاقل ہونے کے باوجود تو گنہگار ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ طاقت ہو اس کے پاس، روزہ رکھنے کی طاقت ہو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو، ذرا سی بھی برداشت اسے نہ کرنا پڑے، یہ نہیں معنی ہے۔ طاقت اور صحت اس معنی میں کہ اس کے لیے وہ روزہ بڑے خطرے کا سبب نہ بنتا ہو، بڑے نقصان کا یا بڑے مرض کا سبب نہ بنتا ہو، تو اس کے لیے بھی روزہ رکھنا فرض ہے، واجب ہے۔ اور ایسے ہی ایک انسان جو مقیم ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اپنے علاقے میں مقیم ہے، تو اس پر بھی روزہ فرض ہے، یہ شرط ہے۔ اور اگر مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، تو اس پر فرض نہیں بلکہ بہتر ہے کہ رکھے، اور اگر نہیں چاہتا ہے، مشقت ہے، کچھ مشکل ہے تو نہیں بھی رکھ کے بعد میں رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان تینوں لوگوں پر روزہ رکھنا ہر حال میں، ہر صورت میں ضروری ہے، واجب ہے۔ ایسے ہی کچھ ارکان صیام ہیں، روزے کے کچھ ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ انسان نیت رکھے، روزے کی نیت کرے، سونے سے پہلے یا سحری کرنے سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے یہ نیت کر لے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے۔ تو کون سا روزہ؟ نفلی روزہ نہیں، رمضان المبارک کا جو روزہ ہے ہم پر فرض ہے، وہ روزہ رکھنا ہے۔ یہ نیت ارکان صیام میں آتا ہے۔ ایسے ہی ایک رکن یہ ہے کہ انسان کھانے پینے، جمع اور جتنے بھی روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، یہ دوسرا رکن ہے روزے کا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں روزے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت ساری مستحب چیزیں اور سنت والی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتلائی گئی ہیں، ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری کرنا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہمارے روزوں اور یہود کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ سحری کرنا ہے۔ یہ سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کہا تم سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایسے ہی دوسری بڑی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کرنا اور کرانا دونوں سنت ہے۔ ایک مسلمان روزے کی حالت میں ہو، دیکھے کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے، مؤذن اذان پکار رہا ہے، تو ہمیں فوری طور پر افطاری کر لینی چاہیے، افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ کہا گیا ہے یہ خیر کی علامت ہے کہ انسان افطاری میں جلدی کرے، تو ہمیں چاہیے کہ افطاری میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ کچھ وقت بچا رہے تو آپ سحری کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے آپ سحری کھا کر کے سو لیں اور بسا اوقات نماز فجر بھی غائب ہو جائے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عمل یہ ہے کہ انسان تراویح کا اہتمام کرے، اگر ممکن ہو مسجدوں کے اندر تو جماعت کے ساتھ مسجدوں کے اندر اس کا اہتمام کرے، اور اگر مسجدوں میں اس کا امکان نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو ہمیں گھروں میں اور جہاں بھی جو ممکن ہو سکے وہاں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی دیکھیے 5 وقتہ نمازوں کی جو باتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، رمضان غیر رمضان ہر وقت میں اس کا ترک انسان کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس کا سوال نہیں ہے کہ صرف تراویح پڑھے اور بھی سارے اعمال کرے، نماز روزے جو فرض ہے اس کے اوپر واجب ہے اس کو ادا نہ کرے تب بھی چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ فرض نمازوں کی پابندی سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس کا درجہ آتا ہے۔ تو تراویح کا درجہ فرض نمازوں کے بعد آتا ہے، تو دیکھیں تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ ایسے ہی تلاوت کلام اللہ کا کثرت سے اہتمام کیا جائے۔ کہا جاتا ہے یہ شہر القرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور کیا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام آتے اور دور کرتے تھے۔ اور ایسے ہی جود و سخاوت کا مہینہ ہے، جبریل علیہ السلام جب آتے اور آپ کا دور کراتے،
آپ سنتے جبرائیل علیہ السلام سے اور جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے صدقات و خیرات کرتے، سخاوت کا مظاہرہ کرتے، اور ہر ایک پر آپ کی سخاوت عام ہوتی۔ تو اس لیے یہ مہینہ سخاوت کا بھی مہینہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں، آخری عشرے میں اس کا اہتمام کیا جائے، اس کی تلاش و جستجو کی جائے۔ ایسے ہی اعتکاف کے لیے بیٹھا جائے اور زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی بھی آخری ایام میں کیا جائے۔ ایسے ہی افطار کرانا بھی ایک سنت ہے، اور روزے کے اندر، رمضان کے اندر ایک محبوب عمل ہے، اور ممکن ہو تو عمرہ کیا جائے، کیونکہ عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ چند چیزیں رمضان المبارک کے متعلق سرسری طور پر اب آپ کے سامنے پیش کی گئیں، تاکہ یہ خاکہ ہمارے سامنے رہے اور ہم اس کے مطابق چلتے ہوئے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کثرت سے ذکر و اذکار میں لگتے ہوئے، اللہ کی عبادتوں میں لگتے ہوئے اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی ایک بد دعا پر آمین کہی ہے، کہا کہ وہ آدمی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا لے، ایسے آدمی کا ناک خاک آلود ہو، ایسا آدمی برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تو ہمیں اس محرومی سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ رمضان المبارک کے اندر جو اعمال مشروع ہیں، مطلوب ہیں، ہمیں انہیں انجام دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی جو آمد ہمارے قریب ہے، اللہ رب العالمین ان میں ہمیں کثرت سے اعمال صالحہ کتاب و سنت کی روشنی میں انجام دینے کی توفیق دے، اور جو چیزیں منع ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین ان سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔